الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا۔ ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ سورج بنا کے تو نے رونق زمیں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ پیاسی زمیں کے منہ میں میہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے میہ کا نشاں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے تب رائیگاں بنایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوا کہ قرآن شریف کی ایک آیت پر عمل ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اور صلو امر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ایک مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ ذات اقدس کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے۔ ہم اگر دور سے، آسام سے، یا اس سے بھی اور زیادہ دور سے درود شریف پڑھیں گے تو ملائکہ کے ذریعے خدمت عالی میں وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔